اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 تک پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 49 سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ اس رکوع کے اندر اللہ نے بنی اسرائیل اور ان پر کیے جانے والے انعامات کا تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر بنی اسرائیل پر ان کا ذکر، ان کے انعامات کا اجمالاً ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں سے بڑے تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور جب چھڑایا ہم نے تم کو، من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم، جو کرتے تھے تم پر، سوء العذاب، بڑا عذاب، یذبحون، ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور زندہ رکھتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء، اور اس میں آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بڑی۔ یہ بنی اسرائیل پر پہلے انعام کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے 8 انعامات اور 2 عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اب پہلا انعام ہے کہ اللہ نے تمہیں فرعون اور ان کے لوگوں سے نجات دی۔ اگر ہم تمہارے آباء و اجداد کو فرعون سے نجات نہ دیتے تو تم کیسے پیدا ہوتے؟ یذبحون، یہ ذبح کرنا کیوں شروع کیا اس نے؟ لڑکوں کو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ کسی نجومی نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرے لیے خطرہ بن جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، اس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے جس نے فرعونیوں کے گھروں کو جلا دیا ہے اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف تھا کہ اگر یہ آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو کل یہ لوگ ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ لیکن سب سے بہتر قول، جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے امام رازی نے نقل کیا تفسیر کبیر میں، کہ مصر کا بادشاہ تھا، اس نے سن رکھا تھا کہ اولاد ابراہیم میں پیغمبر آئیں گے، تو اسے اپنی سلطنت کا خطرہ محسوس ہوا کہ انبیاء کا سلسلہ اسی نسل میں ہے، تو اس لیے اس نے یہ کام شروع کیا۔ بلاء بمانی امتحان کے ہے، یعنی بچوں کو قتل کروانا اور عورتوں کو زندہ رکھنا، یہ کسی آزمائش اور امتحان سے کم نہیں۔ اور ایک معنی بلاء کا انعام بھی ہے، یعنی فرعونیوں کو غرق کرنا تم پر انعام ہے جی۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر بچا دیا ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ڈبو دیا
ڈبو دیا فرعون کے لوگوں کو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ دوسرا انعام ہے جی کہ ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام بھی کیا کہ جب تم دریا کے کنارے پر آئے تو ہم نے تمہارے راستے کے لیے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور راستے جاری کر دیے، اور پھر ہم نے تم کو نجات دی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا اس دریا کے اندر، اور تم دیکھ رہے تھے یہ سارا منظر۔ البحرہ سے مراد بحر قلزم ہے، اس دریا کے اندر یہ سارا معاملہ ہوا تھا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃً 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو، من بعدہ موسیٰ کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظالم تھے۔ یہ تیسرا انعام ہے۔ ایک جگہ پہ 30 راتوں کا ذکر آیا ہے، وعدہ 30 ہی کا ہوا تھا، پھر اللہ نے 10 راتیں اور بڑھا دیں۔ ثم عفونا اور پھر معاف کیا ہم نے تم کو، من بعد ذالک اس پر بھی، لعلکم تشکرون تاکہ تم احسان مانو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان حق کو ناحق کو حق سے جدا کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ چوتھا انعام ہے۔ الفرقان کا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا حجت، کچھ مفسرین نے واو تفسیریہ بنائی اور کتاب ہی کو فرقان سے تعبیر کیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کتاب سے مراد تورات اور فرقان سے مراد معجزے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے قوم، انکم بے شک، ظلمتم تم نے نقصان کیا، ظلم کیا، انفسکم اپنے اوپر یا اپنے آپ کا، باتخاذکم العجل یہ کہ بچھڑے کو الہ بنا لیا، پکڑ لیا، فتوبوا الی بارئکم سو اب تم توبہ کرو اپنے بارئکم پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم اور مار ڈالو اپنی جان کو، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم پھر متوجہ ہوا تم پر، انہ بے شک هو التواب الرحیم وہی ہے معاف کرنے والا نہایت مہربان۔ یہ پانچواں انعام ہے جی، بارئکم اپنے خالق پیدا کرنے والے کی طرف، فاقتلوا انفسکم لیقتل بعضکم بعضا، وروی انہ امر من لم یعبد العجل ان یقتل من عبدہ جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی ہے۔ تو یہ توبہ کا بڑا سخت حکم تھا۔ فتاب علیکم جب تم کلی طور پر تیار ہو گئے تو ہم ایسا کریں گے تو اللہ نے یہ حکم واپس لے لیا، یہ ہے جی انعام۔ یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی، ان کو حکم ہوا جنہوں نے عبادت کی ہے ان کو قتل کر دو۔ جب یہ لوگ کلی طور پر تیار ہو گئے تو اللہ نے یہ حکم واپس لے لیا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ انعام ہے، اگر اس وقت ہم یہ حکم واپس نہ لیتے تو تمہیں ان لوگوں کو قتل کرنا پڑتا جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی، تو اس لیے ہم نے اس کا حکم واپس لے کر تمہیں اس سے بچا لیا۔
وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تیرا یقین نہیں کریں گے، حتیٰ جب تک کہ نر اللہ، کہ نہ دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر آ لیا تم کو بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہ چھٹا انعام ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، کب کہا؟ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر ان کے پاس آئے، کہنے لگے اتنے سخت حکم اور اتنا مہربان اللہ اور اتنے سخت قسم کے احکام، یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا، ہم تب مانیں گے جب اللہ بول کر کہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے 70 آدمیوں، جو ان میں سے 70 آدمی ہیں، سرداروں کو لے آ، ہم کہہ دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا پتہ یہ کون بول رہا ہے، اللہ سامنے آئے، سامنے آ کر ہم سے کلام کرے تب ہم مانیں گے۔ تو پھر تمہیں بجلی نے پکڑ لیا، تم ایک دوسرے کا مرنا دیکھ رہے تھے۔ یہ انعام ہے جی چھٹا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ نے ان سرداروں کو دوبارہ زندہ کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اللہ یہ سردار میں لے کر آیا ہوں، اگر یہ اسی طرح مرے رہے اور واپس میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم مجھ سے طرح طرح کے سوال کرے گی، تو ہمارے اتنے بندے لے گئے تھے آپ، تو وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ سے درخواست کی، اللہ نے ان 70 سرداروں کو دوبارہ زندہ کر لیا۔ اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے کیا کیا میرے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ضد بازی کی، میں نے تمہیں سخت قسم کا، تمہارے اوپر تمہیں موت دے دی، پھر اس کے بعد ہمارا انعام دیکھو کہ ہم نے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر اٹھا کھڑا کیا ہم نے تم کو، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تمہارے مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور سایہ کیا ہم نے تم پر، الغمامہ ابر کا، وَأَنزَلْنَا، اور اتارا تم پر ہم نے، المن والسلوى، من اور سلوہ، کلو کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما رزقناکم، جو ہم نے تم کو دی، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہ کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ یہ 7واں انعام ہے جی۔ بنی اسرائیل کا اصلی وطن شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے۔ کل 72 آدمی مصر میں آئے تھے۔ جب فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل مطمئن ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قوم عمالقہ سے لڑنے کا حکم دیا، جو ان کے ملک شام پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ پہلے کچھ تو چلے، جب اس قوم کی قوت طاقت کا پتہ چلا تو ہمت ہار بیٹھے کہ تو جا اور تیرا اللہ جا کر لڑے۔ تو اس پر اللہ نے ان کو سزا دی۔ 40 سال یہ ایک میدان میں بھٹکتے رہے، میدان تی میں۔ تی کا معنی ہے حیران، سرگردان۔ وہاں نہ سایہ تھا، نہ پانی، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی۔ وہاں اللہ نے ان کو بادلوں کا سایہ اور پتھروں کا چشمہ اور من و سلوہ کھانے کے لیے عطا کیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ بھٹکتے تھے، باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ 40 سال یہ اس میدان میں رہے۔ یہ عام مفسرین کا خیال ہے۔ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں یہ سب خلاف عقل ہے۔ میدان تی 40 میل لمبا اور 15 میل چوڑا تھا، اور یہ تھے 5-6 لاکھ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور حضرت کی دوسری دلیل، جب انہوں نے مطالبہ کیا من و سلوہ کی جگہ دال سبزی کا، تو اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا، یہاں مصر سے مراد شہر ہے،
مصر کا ملک تو نہیں کوئی شہر ہے، جب راستہ نہیں مل رہا تھا تو یہ کہنے کا کیا مطلب تھا؟ تو یہ صحرائے سینا میں رہے اور یہ سارے واقعات وہاں پیش آئے۔ یہ حضرت الوانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے جو باقی مفسرین سے ذرا ہٹ کے ہے۔ من، یہ ترنج بین گوند کی طرح کی چیز جو صبح کو گری ہوتی ہے، ذائقے میں میٹھی تھی۔ وسلوا، اور بٹیرے جو ہوا اڑا کر ان کے قریب لے آتی تھی۔ نحو کے امام راضی کہتے ہیں گزشتہ واقعات بیان ہو رہے ہوں تو وہاں امر کا صیغہ آ جائے تو اس سے پہلے قلنا معذوف ہوتا ہے، جیسے یہاں آیا کلو، قالا یا قلنا معذوف ہوتا ہے جی۔ مدارک، روح المعانی، قرطبی وغیرہ سب نے لکھا جی۔ 7 انعامات کے بعد یہ پہلے عذاب کے لیے تمہید ہے جی۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، جب انہوں نے ذخیرہ اندوزی شروع کر دی من و سلوہ کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، اس شہر میں، فَقُلُوا، اور کھاتے پھرو، منہا حیث شئتم، اس میں جہاں سے چاہو، راغدن، فراغت سے، وادخلوا الباب، اور داخل ہو دروازے میں، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور کہتے جاؤ، حطۃ، بخش دے، نغفر لکم، تو معاف کر دیں گے ہم تمہارے، خطایاکم، قصور، وسنزید المحسنین، اور زیادہ بھی دیں گے ہم نیکی کرنے والوں کو۔ یہ پہلا عذاب ہے۔ صحرائے سینا میں موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بوڑھے سرکش جنہوں نے جہاد سے انکار کیا وہ بھی ختم ہو گئے۔ یوشع بن نون پیغمبر بنا دیے گئے۔ انہوں نے نئی نسل کو منظم کر کے جہاد پر آمادہ کر لیا، ملک شام فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم مل رہا ہے۔ القریہ سے مراد بیت المقدس ہے۔ امام راضی نے حضرت قتادہ سے لکھا، الباب باب و بیت المقدس۔ روح المعانی نے لکھا، امام راضی نے بھی یہی قول کیا۔ حضرت مجاہد اور حضرت قتادہ کا بھی یہی قول ہے۔ سجدن سے مراد جھکنا مراد ہے، اور کہو مسألتنا حطۃ، ہمارا سوال ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے۔ مدارک، محسنین سے مراد مخلصین کاملین ہیں جی، جیسے حدیث جبریل میں آیا، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ قرطبی نے کہا محسنین سے مراد جنہوں نے ماضی میں بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور وہ من و سلوہ کا ذخیرہ نہیں کیا تھا۔ فبدل الذین، پھر بدل ڈالا، ظلموا، ظالموں نے، قولاً، بات کو، غیر الذی، خلاف اس کے، قیل لہم، جو کہہ دی گئی تھی ان سے، فانزلنا، پھر اتارا، علی الذین ظلموا، ہم نے ظالموں پر، رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، ان کے حکم عدولی کی وجہ سے۔ جھکنے کا کہا تو یہ اکڑنے لگے، حطۃ کی جگہ حنطۃ کہنے لگے۔ ہمارا مسئلہ گندم کا، حطۃ کا معنی تو تھا معافی کا ہے، حنطۃ کہنے لگے کہ ہمارا مسئلہ گندم کا ہے، اور جھکنے کے لیے ان کو کہا گیا اور یہ اکڑ کر دروازے سے داخل ہونے لگے۔ حضرت صاحب کہتے ہیں کہ اس شہر میں روزی کی فراوانی ہے، لہٰذا کھاؤ پیو اور میری عبادت بجا لو، یہ معنی ہے سجدن کا۔ رجزا من السماء، علامہ بیضاوی اور امام راضی نے لکھا ہے، بعث اللہ علیہم الطاعون، رجز سے مراد طاعون ہے اور طاعون کا عذاب ان پہ مسلط کر دیا گیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا موسیٰ نے
لقومہ اپنی قوم کے واسطے، فقلنا اضرب تو ہم نے کہا مار بعصاک الحجر اپنے عصا کو، اپنے سوٹے شریف کو پتھر پر، فانفجرت تو سو بہہ نکلے، منہ اثنتا عشرۃ عینا اس میں سے 12 چشمے، قد علما پہچان لیا، کل اناس مشربہم ہر قوم نے اپنی گھاٹ اپنا چشمہ، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کی روزی سے، ولا تعصوا اور نہ پھرو، فی الارض ملک میں، مفسدین فساد مچاتے ہوئے۔ یہ 8واں انعام ہے جی، یہ بھی صحرائے سینا ہی کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا پانی کا، تو انہوں نے اپنا عصا مارا تو اللہ نے 12 چشمے جاری کر دیے تھے، کیونکہ 12 قبیلے تھے تو ہر قبیلے کا الگ الگ چشمہ جاری کر دیا گیا۔ تو یہ بھی صحرائے سینا کا ہی واقعہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر ہم ہرگز صبر نہ کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی طرح کے کھانے پر، فادع لنا تو سو دعا مانگ، لنا ربک ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا کہ نکال دے ہمارے واسطے، مما تنبت الارض جو اگتا ہے زمین سے، من بقلہا ترکاری، وقثائہا اور کھکھڑی، وفومہا اور گہیوں، وعدسہا اور مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون کہا موسیٰ نے کیا لینا چاہتے ہو، الذی وہ چیز جو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر ادنا ہے بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے، اہبطوا مصرا اترو کسی شہر میں، فإن لکم ما سألتم تو تم کو ملے جو تم مانگتے ہو، وضربت علیہم الذلہ اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباؤ بغضب من اللہ اور پھرے اللہ کا غصہ لے کر، ذالک بانہم یہ اس لیے ہوا کہ کانوا یکفرون کہ وہ نہیں مانتے تھے احکام خداوندی کو، اللہ کی آیتوں کو، ویقتلون النبیین بغیر الحق اور خون کرتے تھے، قتل کرتے تھے انبیاء کا ناحق طریقے سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون یہ اس لیے کہ نافرمان تھے اور حد سے گزرنے والے تھے۔ یہ دوسرے عذاب کا ذکر ہے جی، جہاد سے انکار۔ من بقلہا کا من بیانیہ ہے، بقلہا ترکاریاں، قصائہا کھیرے یا کھکھڑیاں، وفومہا گندم لہسن وغیرہ، وعدسہا مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال اتستبدلون الی آخری سے مراد ہے کہ ہم تمہیں حاکم بنانا چاہتے ہیں اور تم مخدوم بننا چاہتے ہو، محکوم بننا چاہتے ہو، یا من و سلوہ کی جگہ سبزیاں کھانا چاہتے ہو، ہم تمہیں گوشت اور بٹیرے کھلا رہے ہیں اور تم سبزیاں اور پیاز وغیرہ ان کا مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اہبطوا مصرا حضرت الوانی میدان تی کے قائل نہیں تھے، پیچھے گزر چکا ہے، تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 26 میں اس کا ذکر آ جائے گا جی۔ جب بھی اللہ کوئی نو طریقہ بیان کریں گے تو اس کے بعد اس کا تتمہ بیان کریں گے۔ نوع اول ختم ہو گیا ہے اور اس نو کا اجمالی تتمہ ہے جی، اور تفصیلی تتمہ اگلی آیت نمبر 62 میں آ رہا ہے۔ ضربت چپکا دی گئی، باؤ استحق یعنی مستحق ٹھہرے، ذالک بانہم یہ علت بیان ہو رہی ہے ضربت علیہم کی کہ یہ کس وجہ سے ان پر ذلت اور جو محتاجی وہ کس وجہ سے مسلط کر دی گئی، کہ اس وجہ سے کہ ایک تو وہ حد میں نہ رہتے تھے اور دوسرا انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ مسلمان ہوئے، والذین اور وہ لوگ ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابئین، من آمنہ جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور روز قیامت پر، وعمل صالحا اور کام کیے نیک، فلہم تو ان کے لیے ہے
اجرہم ان کا ثواب عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہیں ہے ان پر کچھ خوف، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے نوع اول کا تفصیلی تتمہ۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار القاب پر نہیں ہے بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ ان الذین آمنوا اے من آمنا بمحمد مراد امت محمدیہ ہے، بحر محیط نے لکھا جی۔ والذین ہادوا مراد امت موسیٰ، والصابئین سے مراد فرقۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک فرقہ ہے۔ ابن کثیر نے لکھا یعبدون الکواکب، یہ ستارہ پرست لوگ تھے، صابئین ستارہ پرست لوگ تھے، اہل کتاب کا ہی ایک فرقہ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس آیت میں بظاہری لفظوں سے یہ معنی نکالا، کشید کیا کہ انبیاء پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں صرف من آمن باللہ والیوم الآخر ہے۔ جو بھی اللہ پر قیامت پر ایمان لائے، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی ہو، مسلمان ہو، تو وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن یہاں مقصد جزائے ایمان کو بیان کرنا نہیں، بلکہ مقصد یہاں یہ ہے کہ کسی کو کوئی درجہ، مقام، نجات کسی فرقہ گروہ سے نسبت رکھنے کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگی، یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ من آمنا کا معنی ہوگا باحکام اللہ، یعنی اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا۔ پھر اعتراض ہوگا کہ والیوم الآخر کو کیوں ذکر کیا؟ تو وہ بھی احکام اللہ میں شامل ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قیامت کے متعلق یہود و نصارہ کا جو عقیدہ نظریہ تھا اس کو رد کرنا مقصود ہے۔ وہ کہتے تھے ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھو بھی لیا تو ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا کر لے جائیں گے، اس کو رد کرنا مقصود ہے، اس لیے والیوم الآخر کو الگ ذکر کیا۔ حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایمان بالرسول ان القاب سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول اور اب ایمان بمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے، ورنہ نجات نہیں ہوگی۔ دلیل یا بنی اسرائیل سے بات کو شروع کیا تو وہاں فرمایا آمنو بما انزلت، تو ایمان لے آؤ جو میں نے اتاری ہے۔ تو وہ کس پر اتاری ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو قرآن پر لانے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہو رہا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہودی جتنے بھی ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور امت محمدیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل سورہ اعراف آیت نمبر 157 ہے جی، سورہ مائدہ آیت نمبر 68 اور سورہ حجرات آیت نمبر 15۔